بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سورۃ ملک بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں۔ وضو پڑھ کے سوتے بڑی اچھی بات ہے، بڑے خوش بخت ہو کہ وضو سے سوتے ہو۔ ایک آدمی نے 2 یا 4 سال پہلے ہمارے پیسے بزنس میں لگائے ہیں، اب پیسے بھی واپس نہیں کر رہا۔ اللہ سے دعا کرو، کیونکہ اصول یہی ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست تھے، وہ کہتے مکی صاحب کسی کو پیسے دینے والا بے وقوف ہوتا ہے اور لے کے واپس کرنے والا احمق ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیوں دیے تم نے؟ کیا گارنٹی تھی تمہارے پاس؟ کسی عالم دین کو یا مدرسے میں جا کر تو تم نے نہیں دیے، بزنس کے لیے تم نے دیے، تو اس سے تم باقاعدہ چیک لکھواتے، پر نوٹ لکھواتے، ریکارڈ بناتے، آج اس کا باپ بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ بزنس پھر بزنس کے طریقے سے کرو۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے، اگر آپ روتے ہیں، ہاں اگر واویلا کرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں منہ پہ، تو پھر میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر میت کا منشا یہ تھا کہ میرے اوپر روئیں، پھر اس کو تکلیف ہوگی، ورنہ اس کا کیا قصور ہے؟ میرے والد نے بیٹیوں کے نام جائیداد لکھ دی تھی۔ بیٹیوں بھائی نے پٹواری کے ساتھ مل کر بہنوں کی جگہ بیوی اور بھابھیوں کے انگوٹھے لگوائے، بالکل یہ فراڈ ہے، اس کے خلاف کیس کریں، انشاءاللہ وہ 420 میں جیل جائے گا۔ اور جنہوں نے وہ جھوٹے انتقال انگوٹھے لگوائے وہ بھی سب جیل چلے جائیں، کیونکہ آج کل تو 1 منٹ میں انگوٹھے کو دیکھ لیتے ہیں کس کا ہے۔ خانہ کعبے کے اندر داخل ہو کر نماز پڑھنے کی دلیل ہے کہ وہ آدمی جنتی ہے، تو جو آج تک کعبے میں داخل نہیں ہو یعنی وہ جنتی نہیں ہے۔ حضور نے تو کہیں نہیں فرمایا کہ جو کعبے کے اندر نماز پڑھے گا وہ جنت، کہا جو کلمہ پڑھے گا وہ جنتی ہے۔ ہم کسی کے لیے صدقہ جاریہ کرتے ہیں، کنواں لگوا دیا، پانی کا نل لگوا دیا، مدرسے کا کمرہ بنوا دیا، بس، تو جب تک وہ رہے گا اس کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، یعنی جاری ہے صدقہ۔ اگر 4 رکعت والی نماز میں امام کے پیچھے مقتدی نے پہلی تشہد کے بعد درود پڑھ لیا، بہرحال اب وہ نماز تو ہو جائے گی لیکن نہیں پڑھنا چاہیے۔ سجدہ صاف تب کرے جب اکیلا ہو، وہ تو امام کے پیچھے ہے۔ منگیتر کے لیے دعا کرنی جائز ہے، جب تک آپ کا نکاح نہ ہو، صرف منگنی شنگنی سے کچھ نہیں ہوتا، نہ دعائیں کرو نہ وظیفے پڑھو۔ جب نکاح ہو جائے پھر سب کچھ پڑھنا۔ میرے شوہر ملک سے باہر کام کرتے ہیں، کسی لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بڑا سمجھایا وہ نہیں سمجھتے کہ دسمبر تک آ جاؤں گا صرف اس لڑکی کا پیچھا چھڑانے کے لیے۔ میرے اپنے شوہر کو بولا بالکل ٹھیک ہے، بلائیں، جان چھڑائیں اس کی۔ اور دیکھیں نا، اسی لیے حکم ہے کہ کافر ملکوں میں بغیر دین کی ضرورت کے نہ جائیں، تجارت ہو یا تعلیم ہو یا تبلیغ۔ جو بغیر ضرورت کے جاتے ہیں نا، وہی تو جا کے پھر ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں، چونکہ وہاں تو ہر چیز فری ہے نا۔ تو جب ہر چیز مفت ملتی ہو تو مفت کی شراب تو مولوی قاضی بھی نہیں چھوڑتا۔ ٹی وی پہ ڈرامے دیکھنا بالکل حرام ہے۔ قوت باہ کے لیے 90 نسخہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں تلبینہ، یہاں بنا ہوا بھی ملتا ہے ڈبوں میں بند۔ اچھا، آپ کے پاکستان میں بھی وہ، میرے بھی دوست ہیں، بھائی ہیں، حکیم عبقری صاحب لاہور والے، ان نے خود بھی وہاں بنایا ہے تلبینہ، بڑا اچھا ہے۔ وہ لے لیں اور صبح و شام دودھ میں ڈال کے جیسے کھیرنی بناتے ہیں، کھا، سب سے بڑی مقوی چیز ہے، حضور کو حضرت جبریل نے بتائی تھی۔